بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما۔ آج کے جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس کا عنوان تھا مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ اس سبق کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام کے مکمل خاندان یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ اس بائیکاٹ کے بعد نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دی تھی، اور یہ ہجرت 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ سن 590 میں ہوئی تھی جسے ہجرت حبشہ اولا اور ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کافروں نے ان دونوں ہجرتوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ایک مرتبہ تو یہ حبشہ کے بادشاہ کو جا کر اس کے دربار میں پہنچے اور اس کو بہکانے کی کوشش کی۔ نتیجتاً بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان کے احوال معلوم کیے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بھرپور تقریر کی اور اسلام کا بھرپور دفاع کیا۔ اور جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسلام کی عظمت اس کے دل میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کفر کے نمائندوں کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ ہمارا گزشتہ درس کا عنوان تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے عام الحزن یعنی غم کا سال۔ یہ وہ دورانیہ تھا جب کفار کے بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا ہی تھا، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد مناف اس گھاٹی سے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا تھا، جس میں وہ محصور تھے، اور پورا جو عرب یا پورے قریش کے جو لوگ تھے وہ ان سے کوئی لین دین کوئی معاملہ نہیں کر رہے تھے، اور پھر ایک تحریک شروع ہوئی جس کے نتیجے میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور خاندان رسول اس گھاٹی سے واپس نکلا۔ ابھی تک ایک عظیم شخصیت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی تھی، جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ پہلی وحی کے معاملے میں بھی جب نبی علیہ السلام پر کچھ خاص کیفیات طاری ہوئی، نبی علیہ السلام پریشان ہونے لگے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بھرپور انداز میں تسلی دی تھی اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا تھا، اور اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مستقبل کی پیش گوئی کی تھی۔ اس سال کا خاص ثانیہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک بھرپور حمایتی بھی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں نے آ گھیرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ سن 10 نبوی ماہ رمضان کا واقعہ ہے، اور اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، لہذا نبی علیہ السلام نے ان کی تدفین کی اور وادی جہون میں ان کو قبر بنا کر دفن کیا، اور نبی علیہ السلام ان کی قبر میں خود اترے اور ان کو ان کی لحد میں اتار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اس وقت تائید کی تھی جب لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ عظیم خاتون تھی جنہوں نے جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے انہوں نے مجھے جھٹلایا، اور جب سب لوگ مجھے دور کر رہے تھے تب انہوں نے مالی میرے لیے وسعت بھی پیدا کی، اور میری ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ہاں، ایک بیٹے تھے نبی علیہ السلام کے قاسم، وہ حضرت خدیجہ سے نہیں تھے بلکہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ تو اس طریقے سے بقیہ اولاد جن میں اولاد نرینہ بھی ہیں اور بنات بھی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ تو جس سال نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا اس سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن یا غم کا سال قرار دیا کہ حزن و ملال کے بادل آ گئے ہیں۔ پھر اسی سال نبی علیہ السلام پر ایک اور آزمائش گزری، اور وہ آزمائش تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا جناب ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب وہ شخصیت ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو 8 سال کی عمر سے تا حیات پالا تھا، پوسا تھا، سارے کے سارے معاملات میں نبی علیہ السلام کے
زبردست حمایتی اور سپورٹر بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے، ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معین و مددگار بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بنے۔ سن 10 ہجری میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے چند روز بعد ہی، یا بعض روایات کے مطابق ان سے پہلے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال بھی یا تو رمضان یا شوال میں ہوا یا ماہ رجب میں، دونوں طرح کے قول ملتے ہیں، اور سن 1090 تھی۔ تو اس طریقے سے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ دونوں بڑی بڑی ہستیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھرپور سپورٹر تھیں، ان دونوں کا سن 1090 میں شیب ابی طالب کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب جب ان حضرات کا انتقال ہو گیا تو ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ کفار قریش کا ایک نیا روپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا۔ اگرچہ مخالفت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن وہ کسی حد تک لمٹ میں رہتے تھے اور ذرا دب دب کر رہتے تھے، سرعام کوئی گستاخی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے اذیتوں کا، درد اور تکالیف کا، سفاکیت اور بربریت کا ایک نیا دروازہ کھولا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے لگے، اور پہلے جتنی اذیتیں دیا کرتے تھے اس میں 100 گنا اضافہ کر دیا، حتیٰ کہ حرم مکی کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آدھ مرتبہ انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر اذیتیں تو اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ کفار قریش کے ان سارے کے سارے ارادوں اور منصوبے سے یوں لگتا تھا گویا یہ حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے، اپنی جان کا آخری داؤ تک لگا دیں گے، لیکن اسلام کو نہ قبول کریں گے، نہ عرب میں اور خاص کر مکہ مکرمہ کی زمین میں اور حجاز میں اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ علاوہ ازیں اگر ہم 1090 کے دیگر واقعات میں دیکھیں تو اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرما لی۔ یہ وہ معزز خاتون ہیں جو اسلام لے آئی تھی، اور اسلام لانے کی وجہ سے قبیلے سے بھی کچھ کٹ گئی تھی۔ اگر ان کو جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جن کا نام جناب سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ دیتے تو یہ بڑی آزمائش میں پڑ جاتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے عقد میں لے لیا۔ اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شادی ہوئی۔ جن شخصیت سے شادی ہوئی یہ بھی بہت بڑی قداور علمی شخصیت ہیں، اور جن کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں جو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں سب کی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد زواج ابھی ہو گیا تھا، اور باقاعدہ رخصتی مدینے میں جانے کے بعد ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے سن 1090 کے یہ خاص واقعات ہیں۔ سن 1090 کا ایک بہت ہی اہم اور خاص واقعہ نجران کے نصارہ یا عیسائیوں کی آمد تھی۔ جو مسلمان حبشہ کی طرف جا رہے تھے ان کے ذریعے سے نجران کے ان عیسائیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی اطلاع ملی، اور جب ان کو پتا چلا کہ وہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس کے ہم منتظر ہیں، وہ عرب کے شہر مکہ میں ظاہر ہو چکے، تو فوراً انہوں نے اپنی سواریوں پر کجاوے کسے اور صحرائی سفر کرتے ہوئے مکہ آ پہنچے، اور تحقیق و تفتیش کی اور جان لیا کہ یہی وہ آخری اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ لہذا فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس میں کسی طرح کی تاخیر نہ کی۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ نصرانی جن کو ہم مذہب کا پیشوا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کی معلومات ان کے اندر بہت زیادہ ہیں، آسمانی علم ان کا بڑا مضبوط ہے، اور ان لوگوں نے بھی آتے ہی اسلام قبول کر لیا، تو کافروں نے اور خاص طور پر ابو جہل نے ان نصرانی لوگوں کو جو سابق نصرانی اور ابھی نو مسلم تھے ان پر طنز کے نشتر چلائے اور ان پر زبانی وار کرتے ہوئے کہا تم عجیب ہو، تمہاری قوم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس پیغمبر کے حالات احوال تفتیش کر کے لاؤ، اور تم یہاں آئے اور بے دین ہو گئے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا جس کو قرآن مجید کی سورۃ القصص نے بھی تذکرہ کیا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے کام ہم بہتر جانتے ہیں، تمہارے کام تمہارے ساتھ ہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ہم جہالت میں تم سے مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتے، تم اپنا کام کرو، ہم نے جو حق دیکھا اس کے بعد ہمارے پاس کسی طرح کا تردد شک شبہ باقی نہیں رہ گیا، لہذا ہم نے اس حق کی اتباع کر لی۔ تو سن 1090 کا یہ بھی نجران کے نصارہ کی آمد کا
خاص واقعہ ہے۔ اس طریقے سے خاص واقعہ سندس نبوی میں یہ پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات بہت سخت ہو گئے، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی حالات بہت مشکلات والے ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اپنے اس سلسلے میں وہ سامان لے کر نکلے اور قریباً 4 منازل کا سفر طے بھی کر لیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔ 4 منازل کا سفر طے کرنے کے بعد قبیلہ کارا جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، ان کے سردار ابن دغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ لوگ ہمیں یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں سے آسانی سے عبادت کریں۔ تو قبیلہ کارا کے سردار ابن دغنہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا آپ کے جیسا اعلیٰ صفات کا شخص بھی بھلا کہیں سے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ واپس مکہ چلیے اور اپنے رب کی عبادت ویسے کیجیے جیسا آپ کا دل چاہے، اور کوئی آپ کو روکے گا نہیں، میں آپ کو مکمل سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ابن دغنہ قریش کی مجالس میں گیا اور قریش کو ڈانٹا اور ان کو ملامت دلائی کہ ابو بکر وہ عظیم ہستی ہیں جو ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تم ان کو بھلا کیسے نکال سکتے ہو؟ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ ابن دغنہ جو قبیلہ کارا کا سردار تھا، اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قریباً وہی الفاظ ادا کیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فطری مطابقت تھی، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو بکر بہت عظیم انسان ہے، ان کو مکہ سے نہیں نکالنا چاہیے، ان کو میں اپنی پناہ دیتا ہوں اور یہ اس پناہ میں مکہ میں رہیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کی پناہ میں رہنا شروع بھی کر دیا، لیکن قریش نے ایک شرط ان پر لگائی کہ ابو بکر کو پابند کیا جائے کہ وہ قرآن کو بآواز بلند نہ پڑھے، کیونکہ اس سے ہمارے بیوی بچے بہک رہے ہیں اور گویا ہمارا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نئے مذہب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ابن دغنہ نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر یہ شرط لگائی کہ تلاوت نہیں کرو گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر مجھے تمہاری پناہ بھی نہیں چاہیے، میں تمہاری پناہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کی پناہ واپس کر دی، اور اتفاق دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت بھی نہ کر سکے، اور بعد میں ان کو یہ ہجرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسر آئی۔ تو الحمدللہ یہاں جا کر ہمارا درس مکمل ہوا۔ ہم اپنے درس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ شعب ابی طالب یا بنو ہاشم اور بنو عبد مطلب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی، غمی، دکھ، درد کی ساتھی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، جو سفر حضر میں اور خلوت جلوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اور زبردست حمایتی اور مددگار تھے۔ اور ان دونوں کے انتقال کے بعد کفار کے جو مظالم کا اور صفاقیت کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہوا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ چند دیگر واقعات جو 10 نبوی میں پیش آئے، وفود نجران کے نصارہ کی آمد کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی کے بارے میں، اور دیگر چند واقعات پڑھے۔ اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔